J.Inspire سے تنہا مسافر کی قسط نمبر 8۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ مشروب گچھیاں بیگ میں ڈالیں اور ایک گہری سانس لی۔ رات کی تاریکی تیزی سے بڑھ رہی تھی اور جنگل کا سکوت مزید گہرا ہو رہا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، رات ہونے سے پہلے کسی مناسب جگہ پر آگ جلا کر بھون لوں گا۔ ابھی سفر کو جاری رکھنا بہتر ہے، لیکن یہ جنگل کس قدر انجان اور پراسرار ہے۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا، لیکن ہر قدم کے ساتھ ذہن میں سوالات کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ یہ راستہ کہاں جاتا ہوگا؟ کیا یہ مجھے کسی محفوظ مقام تک پہنچا پائے گا؟ یہ مزید خطرات کی طرف لے جائے گا؟ وہ اپنی الجھنوں میں گھرے ہوئے کبھی رکنے کا سوچتا، پھر خود کو حوصلہ دیتا، بس کسی طرح اس جنگل سے نکل جاؤں، پھر چاہے دنیا جیسی بھی ہو، خیر ہے۔ راستے میں کبھی اسے جھاڑیاں راستہ روک لیتی تھی تو کبھی جڑوں سے لپٹے کیڑے مکوڑے اور سانپ۔ ایک بار ایک سانپ اس کے قدموں کے قریب سے گزرا تو وہ بے اختیار پیچھے ہٹ گیا، مگر خوف کے بجائے ایک عجیب سی جرأت اس کے اندر جاگی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو یقین دلا رہا تھا کہ ان مشکلات کو برداشت کرنا ہی اب اس کی بقا کی واحد صورت ہے۔ جنگل میں کبھی اسے کوئی ہموار راستہ ملتا تو کبھی قدم رکھنے کی بھی جگہ نہ ہوتی۔ چلتے چلتے وہ ایک نسبتاً صاف جگہ پر پہنچا۔ تھکن اس کے جسم کو چور کر چکی تھی، لیکن زندہ رہنے کی لگن نے اسے ہار ماننے نہیں دی۔ وہ جانتا تھا کہ ہر مشکل لمحے کے بعد ایک آسانی آتی ہے۔ اس نے جھاڑیوں سے گھاس پھوس اکٹھا کیا اور پتھروں کو آپس میں ایک چولہے کی شکل میں بنایا اور آگ جلائی۔ کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد جب چنگاریاں شعلے میں تبدیل ہو گئی تو عمران کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ زندگی آسان ہے، آسان نہیں، لیکن اگر ہمت ہو تو ہر مشکل راستہ آسان لگنے لگتا ہے۔ آگ جلتے ہی اس نے بیگ سے مشروب نکالا اور کوئلوں پر رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ بننے لگی، ان کی خوشبو نے نہ صرف عمران کے حواس کو جگایا بلکہ اسے ایک لمحے کے لیے یہ بھی بھلا دیا کہ وہ ایک گھنے جنگل میں تنہا ہے۔ یہ خوشبو کتنی مزیدار ہے، ذائقہ تو کمال ہوگا، عمران نے دل میں سوچا۔ جب مشروب تیار ہو گئے تو اس نے پہلا لقمہ لیا اور خوشی سے کہنے لگا، ایسا کھانا میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا۔ بھوک مٹاتے ہوئے اسے اپنے بچپن کے دن یاد آ گئے، جب وہ اپنی ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھایا کرتا تھا۔ وہ لمحہ نہایت جذباتی تھا۔ جنگل کی خاموشی میں اس کے ارد گرد کی آوازیں دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگیں اور وہ کچھ دیر کے لیے اپنے خیالات میں گم ہو گیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوا تو اس نے خود سے کہا، چلو مسافر، سفر ابھی باقی ہے۔ بیگ کندھے پر لٹکایا، ڈنڈا تھاما اور آگے بڑھنے لگا۔ دل ہی دل میں اس نے سوچا، اگر میں اس سفر سے زندہ واپس لوٹا تو اس کہانی کا نام تنہا مسافر رکھوں گا۔ جنگل اب اور زیادہ پراسرار لگ رہا تھا۔ آسمان پر تارے جھلملا رہے تھے، لیکن ان کی روشنی جنگل کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ عمران نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ اسے اندازہ تھا کہ اندھیرا گہرا ہونے سے پہلے کچھ اور فاصلہ طے کرنا ضروری ہے۔ راستے میں اچانک اسے ایک آواز سنائی دی، جیسے کسی خشک پتے پر کوئی قدم رکھ رہا ہو۔ وہ رک گیا، کان لگا کر سننے کی کوشش کی، لیکن پھر خاموشی چھا گئی۔ عمران نے دل کو مضبوط کیا اور آگے بڑھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر نہ صرف جسمانی طاقت بلکہ ذہنی مضبوطی کا بھی امتحان ہے۔ اندھیرا گہرا ہونے لگا اور عمران کے دل میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ شاید وہ کسی انجانی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن یہ سفر اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا سبق بن رہا تھا۔ ہر قدم ایک کہانی ہے اور ہر کہانی ایک سبق، عمران نے دل ہی دل میں کہا اور اپنے حوصلے کو مزید بلند کرتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ ناظرین، قسط نمبر 9 اس سے بھی زیادہ سسپنس اور مشکل کو سہنے اور ہمت والی ہوگی۔ اس کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اب اجازت دیں، اللہ حافظ۔